أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. معزز سامعین کرام، یہ سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 18 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا اور نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں ان کی قوم کا جو ایک دوسرے سے مکالمہ اور ڈائلاگ ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں بتلایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے جب اپنی دعوت کا کام شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو لوگوں نے اس دعوت کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے. اور جب ان لوگوں نے اعتراضات کیے تو اللہ کے رسول جو بھی تھے اس وقت انہوں نے ان کا بھرپور جواب دیا. اس کے باوجود جب یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور رسولوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کیے تو رسولوں نے اور ان کے متبعین نے یہی کہا کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو متوکلین ہوتے ہیں، یعنی جو بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. جب یہ سارا مرحلہ طے ہو جاتا ہے اور رسول اور ان کے اوپر جو حق نازل ہوتا ہے جب پوری طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، حق کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جب مشرکین اور مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. آخرکار کفار و مشرکین نے اپنے رسولوں سے کہہ ہی دیا کہ اگر تم ہمارے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے اور اپنی اس دعوت سے نہیں رکو گے تو البتہ یا تو ہم تم کو اپنے اس علاقے سے نکال دیں گے یا پھر تم کو ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. یعنی تمہارے سامنے صرف دو آپشن ہے، یا تو جو ہمارا آبائی دین ہے اس کے اندر تم بھی آ جاؤ، اور یا نہیں تو اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تم اسی طرح سے دعوت توحید کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہے تو ہم اپنے علاقے سے تم کو جلا وطن کر دیں گے، اپنے بستی سے تم کو نکال دیں گے. یعنی جب باطل کے سامنے کوئی دلیل کا جواب نہیں ہوتا ہے اور جب وہ حق کے دلائل کے سامنے بالکل بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے تو بعد میں ہر دور کے مشرکین نے اپنے نبیوں کو اور ان کے متبعین کو یہی دھمکی دی کہ یا تو ہمارے آبائی دین کو تم قبول کر لو، اس کے اندر آ جاؤ واپس، اور نہیں تو اپنے علاقے سے ہم تم کو نکال دیں گے. جیسا کہ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے قرار اور پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. گھبراہٹ کے مارے اس جگہ سے نکل کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے آئے. ورقہ بن نوفل جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، توریت اور انجیل کے بڑے ماہر اور بڑے ہی عالم تھے، تو ان کے پاس لے کر کے آئے. جب سارا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سنایا تو کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا اور بہت ہی قریب ہے کہ تمہاری قوم تم کو اپنے علاقے سے نکال دے گی. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، میں اس وقت طاقتور ہوتا، میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، جو مکہ کے سرداران تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے. ہر اعتبار سے آپ کی تکریم اور تعظیم مکہ کا ایک ایک فرد کیا کرتا تھا. لیکن جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم بھی نکال دے گی تو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟
تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی شخص یہ دعوت لے کر کے آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہوئی ہے اور آخر کار اپنے ملک سے اس کو نکال کر کے ہی چھوڑا ہے. اور ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن مکہ سے مشرکین مکہ نے نکلنے پر مجبور کر دیا. دراصل اسی پس منظر میں یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار نے کہا اپنے رسولوں سے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو البتہ ہم اپنے زمین سے تم کو نکال دیں گے اور نہیں تو تم کو ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ البتہ ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. وَلَنُسْكِنَنَّهُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور ان لوگوں کے بعد اس زمین میں ہم تم کو ہی بسانے والے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کے وعید سے ڈرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب حق و باطل کے معرکے میں، حق و باطل کی کشمکش میں جب مرحلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قوم کے لوگ جب اپنے نبیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کے جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو وہیں سے اس قوم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اس قوم کی بربادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. بربادی کے اسباب کا آغاز ہو جاتا ہے اور رسولوں کو یہ اطلاع کر دیا جاتا ہے کہ جس جگہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے اس جگہ پر ہم دوبارہ آپ کو بسائیں گے اور ان لوگوں کو یہاں سے مار کر کے بھگائیں گے. معزز سامعین کرام، یہ ساری آیات دراصل اسی وقت نازل ہو رہی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والے سازشیں کر رہے تھے، ان کو مارنے کا پلان کر رہے تھے. اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. دراصل یہ آیات جو ہیں اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ اے مکہ والو تمہارے لیے اب خیر نہیں ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فوراً اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی دعوت توحید کو قبول کرو اور ان کی اتباع اور پیروی میں لگ جاؤ، یہیں پر تمہارے لیے خیر ہے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو متبعین مسلمان تھے ان کی دشمنی میں اس قدر بھر گئے تھے کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا. یعنی کوئی بھی انسان جب دشمنی میں بھرتا ہے، جب دشمنی اور انتقام کا جذبہ اس کے دل کے اندر ابھر جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے اسلام نے انتقامی جذبے سے ہمیشہ مسلمانوں کو پاک رہنے کی کوشش کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو چونکہ یہ لوگ انتقام کے آگ میں اندھے ہو چکے تھے لہٰذا یہ ساری باتیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. اور اخیر میں وہی ہوا کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے اور چند ہی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنا غلبہ اور اتنا پاور اور اتنا فورس دیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آئے اور مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے یا تو ان کو اسلام قبول کرنا پڑا یا پھر چپکے سے وہاں سے نکل جانا پڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور وہاں پر آپ کو بسائیں گے. اور یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے بھی ڈرتے ہیں. اللہ مزید آگے فرما رہے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی تھی، دعا کیا تھا نبیوں نے. اور نبیوں کے دعا کرنے کی وجہ سے وہ لوگ، وہ انسان جو بڑا ہی شرکش اور اسلام کا دشمن تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. مطلب یہ کہ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو نبی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں، جو معاندین ہوتے ہیں، وہ رسولوں کے خلاف جھوج رہے ہوتے ہیں، متبعین کے خلاف جھوج رہے ہوتے ہیں اور یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی معجزہ طلب کرو، معجزہ لاؤ اور جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر لا کر کے دکھلاؤ. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے عذاب آتا ہے اور ان کے سر کو کچل کر کے رکھ دیتا ہے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ تمام بات ہونے کے بعد جو ایسے مشرک ہوتے ہیں، جو ایسے شرکش ہوتے ہیں، جو ایسے مخالف ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے اور جہنم کے اندر ان کو کیا کیا جائے گا؟ پیپ کا پانی پلایا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ،
اور نگلنے کی کوشش کریں گے پھر بھی جلدی نگل نہیں پائیں گے. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مر نہیں پائیں گے. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے بعد ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایسے جو مخالف ہوتے ہیں رسولوں کے, ایسے جو شرکش اور معاند ہوتے ہیں, دنیا میں تو ان کا عذاب سے جو ان کو تہس نہس تو کیا ہی جاتا ہے, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو عذاب ہوگا, جو ان کی سزا ہوگی, وہ جہنم ہوگی. اور جہنم کے اندر آتش دوزخ ہوگا, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی عذاب ہوں گے, جس میں سے ایک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ جب گرمی کی شدت سے ان کو پیاس لگے گی. ذرا سوچئے, گرمی کی شدت سے پیاس لگتی ہے تو فوراً ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے, اور جب تک ٹھنڈا پانی آدمی پی نہ لے تب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا ہے. تو جہنم کے اندر جو تپش ہوگی, جو حرارت ہوگی, جو گرمی ہوگی, اس سے ان کو پیاس محسوس ہوگی تو پانی پانی چلائیں گے. جب پانی پانی چلائیں گے تو رستے ہوئے زخموں کا جو دھون ہوتا ہے, جس کے اندر پیپ مکس ہوتا ہے, وہی لا کر کے ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے. پیاس کے مارے مجبور ہوں گے, جب اس پیپ کو دیکھیں گے تو اس کی بدبو, اس کی کراہت کو دیکھ کر کے پینے کی کوشش نہیں کریں گے. ان کو مجبور کیا جائے گا پینے کے لیے, اور وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کیونکہ پیاسے ہیں. پانی جو ہے وہ دھون جو ہوگا زخموں کا, پیپ بڑا پانی وہ ان کے ہونٹوں سے لگے گا, لیکن ان کی کراہت کی وجہ سے اس کو نگل نہیں پائیں گے, تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے. بڑی ذلت کی زندگی ہوگی, چاہیں گے کہ مجھ کو موت مل جائے, لیکن اس وقت ان کو آخرت کی زندگی میں موت بھی نہیں ملے گی, اور اللہ کا عذاب تیز 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 تر ہوتا چلا جائے گا. بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ اس روئے زمین پر, اس دنیا میں لوگ زندگی کے لیے ترستے ہیں اور موت نہیں چاہیے ہوتا ہے. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے, اور کچھ لوگوں کو تو زندہ رہنے کی ہوس ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس دنیا کی زندگی میں اس کو مرنا ہوگا. موت سے اس کو چھٹکارا نہیں مل پائے گا اس دنیا کی زندگی میں. اور اس آخرت کی زندگی میں دوزخیوں کو, جہنمیوں کو جب عذاب سے دوچار کیا جائے گا تو موت موت مانگیں گے, لیکن وہاں پر موت نہیں ملے گی. یہاں پر زندگی نہیں ملے گی, وہاں پر موت نہیں ملے گی. یہاں مرنے کے لیے مجبور, وہاں جینے کے لیے مجبور. کتنی بڑی بات ہے, کتنے بہترین پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کی ہے, لیکن ہائے رے انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی اس عارضی زندگی کو یہ انسان ہمیشگی کی زندگی سمجھ بیٹھا ہے, اور یہاں کی زندگی کو پانے کے لیے, ہر سفید اور سیاہ کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے انسان تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب اس شدت سے گزر رہے ہوں گے تو موت کی تمنا کریں گے, لیکن موت بھی ان کو نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور ان کے بعد ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا. معزز سامعین کرام, اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا دنیا کی زندگی میں انسان کو کیسا بن کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف, جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راک کا ڈھیر ہے. کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف, جس راک کے ڈھیر کو تیز تند ہوا آندھی کے دن اڑا کر کے لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, وہ اپنے کیے کرائے میں سے, اپنے کرتوتوں میں سے, اپنے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے. ذالک هو الضلال البعید, اور یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. معزز سامعین کرام, شریعت کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی عمل انسان انجام دیتا ہے تو اس کی جزا یا اس کی سزا, اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ انسان کے نیتوں پہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو بدلہ ملتا ہے. ایک ایمان والا انسان, ایک مومن انسان دنیا کے اندر جو نیک عمل کو انجام دیتا ہے, اس کا مقصد, اس کی نیت, اس کی چاہت, اس کا ارادہ, اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں آخرت میں ہم کو اس کا بدلہ ملے, کیونکہ آخرت پر, اللہ کے قدرت کاملہ پر اس کو مکمل یقین اور ایمان ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نیک عمل اپنے ذاتی مفاد, اپنے قومی مفاد, شہرت وغیرہ کے لیے انجام دیتے ہیں. تو ایسے لوگ چاہے کتنا بھی عمل انجام دے ان کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا, لیکن آخرت میں جب وہ آئیں گے تو چاہے جتنا بھی عمل ہو وہ بالکل راکھ کے ڈھیر کی طرح سے ہوگا جس کو آندھی کا ایک حلہ اڑا کر کے لے جائے اور پوری راکھ تتر بتر ہو جائے اور وہاں پر کچھ نہ پائے. ایسے لوگوں کے عمل کی مثال بالکل ویسے ہی ہوگی
لیکن یہ جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں ان کی نیت ہی یہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے. یہ کافر یا مشرک ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے. یہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی ہوتی ہے، لوگوں کی واہوائی ہوتی ہے. ایسے کفار و مشرکین دنیا میں جو بھی نیک عمل انجام دیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور دنیا کے اندر جو برائی کریں گے جس میں سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ آخرت کا انکار ہوگا. جب یہ قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو نیکی تو کچھ بھی نہیں ہوگی، گناہ ان کے لیے لازم ہوگا، جس کی سزا ان کو ہر حال میں جہنم میں بھگتنا پڑے گی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہوئے کہا ذالک هو الضلال البعید، اور یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. مطلب یہ کہ سب سے پہلے انسان کو ایمان قبول کرنا چاہیے، اور ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد ہی نیک عمل انجام دینا چاہیے. اور یہ نیت رکھ کر کے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ رب العالمین ہم کو آخرت میں دے گا، دنیا میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.